ڈاکٹر عارف علوی نے کہا ہے کہ صرف 9% طلبہ کو میڈیکل میں داخلہ ملا۔ ڈاکٹروں کے لیے ملک کے اندر روزگار کے بہتر مواقع پیدا کرنا ہوں گے۔ وہ اسلام آباد میں فاؤنڈیشن یونیورسٹی اسکول آف ہیلتھ سائنسز کے شعبہ ڈینٹسٹ اور نرسنگ کے سالانہ کانووکیشن سے خطاب کر رہے تھے۔ صدر نے مزید کہا کہ ہنرمندوں کا انخلاء روکنے کی ضرورت ہے۔ کوئٹہ نجی ڈاکٹر اکیڈمی میں آتش زدگی، 36 طالبات سول ہسپتال کوئٹہ منتقل۔ عید میلاد النبی جلوس مستونگ کا ایک اور زخمی چل بسا، شہداء کی تعداد سرکاری رپورٹ کے مطابق 61 ہو گئی۔ طبی غفلت، ڈپٹی پروسیکیوٹر جنرل سندھ کی بینائی متاثر، فہیم حسین نے معروف نجی ہسپتال میں آنکھ کا آپریشن کرایا۔ آئی سرجن کے خلاف تھانہ فیروز آباد میں مقدمہ درج ہو گیا۔ سندھ میں 64 مراکز صحت کو 42 لاکھ روپے کا جرمانہ۔ سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن نے عطائیوں پر مقدمات درج کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ کمیشن کی جانب سے انسداد عطائیت کمیٹی کا ڈاکٹر عبدالغفور شورو کی صدارت میں 14واں اجلاس، فیصلوں پر عمل درآمد یقینی بنانے کی سخت ہدایت جاری۔ ایم ڈی کیٹ 2023 سندھ پی اے ایم آئی نے پنجاب حکومت کی نجی میڈیکل پالیسی مسترد کر دی۔ جناح ہسپتال کراچی میں ادویہ فراہمی کی بندر بانٹ، وزیر اعلیٰ کی معائنہ کمیٹی سے انتظامیہ میں ہلچل۔ مزید سب کچھ جاننے کے لیے سراج الدین امجدی کی خصوصی رپورٹ میں ملاحظہ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سراج الدین امجدی۔ آپ دیکھ رہے ہیں 4 اکتوبر کی میری خصوصی رپورٹ۔ آج کی خصوصی رپورٹ میں ایم ڈی کیٹ سندھ، پنجاب اور جناح اسپتال میں جاری حکومت سندھ کی تحقیقات کے باوجود جاری مبینہ گھپلوں سے میں آپ کو آگاہ کروں گا۔ حکومت سندھ کی ایم ڈی کیٹ کی تحقیقاتی رپورٹ تاحال وزیر اعلیٰ سندھ جسٹس مقبول باقر کے زیر غور بتائی جاتی ہے۔ رپورٹ میں پرچہ آؤٹ ہونے کا تمام تر ملبہ رجسٹرار ڈاکٹر اعظم خان پر ڈال دیا گیا ہے، جبکہ ڈاکٹر اعظم خان نے وزیر اعلیٰ ہاؤس پہنچ کر انہوں نے لال شہباز قلندر کی نگری میں مستقبل کے مسیحاؤں کے ساتھ جو کھلواڑ کیا گیا ہے اس کے تمام رازوں پہ سے پردہ اٹھا دیا ہے۔ بعض ثبوت و شواہد بھی انہوں نے نگراں وزیر اعلیٰ کے سامنے پیش کیے ہیں۔ ذمہ دار ذرائع کے مطابق نگراں وزیر اعلیٰ نے اپنے عہد میں اس منظم کرپشن پر نہ صرف سخت برہمی کا اظہار کیا ہے بلکہ اس بات کا بھی سنجیدہ نوٹس لیا ہے کہ صوبے میں تاحال تعلیمی بورڈز کی جانب سے انٹر سائنس گروپ کے نتائج اب تک کیوں نہیں آئے ہیں، جبکہ ایم ڈی کیٹ کا ٹیسٹ اس سے کہیں پہلے لے لیا گیا ہے۔ اس حوالے سے پتہ چلا ہے کہ وزیر اعلیٰ سندھ تحقیقاتی رپورٹ کا کئی پہلوؤں سے جائزہ لے رہے ہیں۔ انہوں نے لیگل ٹیم سے بھی رجوع کیا ہے اور اس حوالے سے بعض چیزیں بھی طلب کی ہیں، جس سے قیاس یہ کیا جا رہا ہے کہ ان کی دلچسپی محض اثر نو امتحانات لینے سے زیادہ ذمہ داروں کا تعین اور ان کی سخت سے سخت سزا کی جانب بتائی جا رہی ہے، تاکہ آئندہ اس قسم کی کرپشن اور مسیحاؤں کے تعلیمی مستقبل کے حوالے سے اسے محفوظ سے محفوظ تر بنانے کی ٹھوس کوشش کی جا سکے، اور حساس ادارے بھی اس رپورٹ کی روشنی میں بہت فعال بتائے جا رہے ہیں۔ لہذا اس پس منظر میں یہ کہنا بیجا نہ ہوگا کہ وزیر اعلیٰ سندھ کا ممکنہ ایکشن کا تعلق گرفتاریوں اور جیل سے جڑا ہوا نظر آتا ہے، جبکہ دوسری جانب نگراں وزیر صحت ڈاکٹر سعد خالد نیاز نے تحقیقاتی کمیٹی کی رپورٹ موصول ہونے کے بعد پرچہ آؤٹ ہونے کے ذمہ داروں اور سہولت کاروں کے خلاف سخت کارروائی کا اندیا بھی دیا ہے۔ یہاں یہ امر دلچسپی سے خالی نہیں ہے کہ اسپیشل سیکریٹری صحت محمد علی شیخ کی سربراہی میں قائم ہونے والی تحقیقاتی کمیٹی نے محض اثر نو ایم ڈی کیٹ ٹیسٹ کرانے کی سفارش کرتے ہوئے
وزیر صحت اور چیف سیکریٹری سندھ کو ماموں بنانے کی کوشش کی ہے اور ذمہ داروں کا تعین سرے سے نہیں کیا گیا ہے۔ اس مضحکہ خیز رپورٹ کی ذمہ داری خود ساختہ چیف ٹیکنیکل آفیسر ڈاکٹر فیض علی منگی پر عائد بتائی جاتی ہے، جو کمیٹی کے ممبر نہ ہونے کے باوجود جناح سندھ میڈیکل یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر امجد سراج میمن اور محمد علی شیخ سے قریبی رابطے میں رہے اور مبینہ طور پر مذکورہ رپورٹ کے اجرا میں مالی کرپشن کی ڈیل کی گونج بھی سندھ سیکریٹریٹ کی 6ٹھی منزل پر موجود ہے۔ ان پر الزام عائد کیا جا رہا ہے کہ وہ اس سلسلے میں ڈیل کا ذریعہ بنے ہیں۔ جبکہ پاکستان ایسوسی ایشن آف پرائیویٹ میڈیکل اینڈ ڈینٹل ایسوسی ایشن پامی نے پنجاب حکومت کی نجی میڈیکل کالجز کے بارے میں جاری کردہ پالیسی کو مسترد کر دیا ہے اور کہا ہے کہ اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے۔ پرائیویٹ میڈیکل کالجز PMDC کی ہدایت کے مطابق داخلوں کا عمل تقریباً مکمل کر چکے ہیں۔ ناظرین کرام، رپورٹ کے آخری حصے میں جناح پوسٹ گریجویٹ میڈیکل سینٹر کی انتظامیہ کا کرپشن بچانے اور چھپانے کا ایک اور نیا ڈرامہ، روبوٹک سرجری۔ ناظرین، میں آپ کو یہاں بتاتا چلوں کہ روبوٹک سرجری MQM کی وزارت صحت کے دور میں 3 روبوٹک سرجری مشینوں کا ایک مبینہ اسکینڈل محکمہ صحت سندھ کی تاریخ میں پہلے سے موجود ہے، جہاں ایک روبوٹک سرجری کی مشین سندھ گورنمنٹ قطر اسپتال میں اور 2 سول اسپتال کراچی میں نصب کی گئی تھیں، اور قطر ہسپتال میں 20-25 سرجریز کے بعد روبوٹک سرجری کو یہ کہہ کر بند کر دیا گیا تھا کہ ایک سرجری پر جو کاسٹ آ رہی ہے اس کا فنڈز ہمارے پاس نہیں ہے۔ اسی طرح سے سول اسپتال کی 2 روبوٹک سرجریز کے فنکشنل ہونے کا بھی کوئی روشن ریکارڈ موجود نہیں ہے۔ یہ بیش قیمت روبوٹک سرجری مشینیں اس وقت محض کمیشن بٹورنے اور سیاسی فائدہ حاصل کرنے کے سوا کچھ نہیں تھیں، لہذا پروفیسر شاہد رسول کا یہ دعویٰ کہ وہ روبوٹک سرجری مشین کے پائنیئر ہیں، اوپر میری بیان کردہ حقیقت سے آپ ان کے دعوے کی سچائی کو خود جانچ لیں۔ روبوٹک سرجری طب کی دنیا میں عموماً وہاں استعمال ہوتی ہے جہاں سرجنز کی کمی کا سامنا ہو، جبکہ پروفیسر شاہد رسول کی سربراہی میں بابا قوم کے نام سے منسوب وفاق کا تاریخی تدریسی اسپتال جناح پوسٹ گریجویٹ میڈیکل سینٹر ایک جانے والی حکومت کا سیاسی مرکز ہونے کے علاوہ اس وقت نیشنل میڈیکل سینٹر، کمال اسپتال سمیت دیگر شہر کے نجی اسپتالوں میں مریضوں کی منتقلی کا بکنگ آفس بنا ہوا ہے۔ انڈو اسکومی کے نام پر جناح پوسٹ گریجویٹ میڈیکل سینٹر میں مریضوں سے جو لوٹ مار جاری ہے وہ ایک الگ تفصیلی کہانی ہے جس سے ہم آپ کو جلد آگاہ کریں گے۔ پروفیسر شاہد رسول نے ادویہ کے 78 کروڑ روپے کا فنڈ دیگر مد میں استعمال کر کے نہ صرف سنگین کرپشن کا ارتکاب کیا ہے بلکہ ادویہ سپلائی کرنے والی کمپنیوں کا بھی دیوالیہ کر دیا ہے۔ معاملہ پھر یہیں نہیں رکا، جانے والی صوبائی حکومت نے اپنی 5 سالہ تاریخ میں پہلی بار جس طرح سے صوبوں کے صحت کے سرکاری اداروں کو 2 کوارٹر کا بجٹ یکمشت جاری کر کے اپنا کمیشن تو وصول کر لیا، اب اس قومی خزانے پر آؤٹ آف کیڈر پروفیسر شاہد رسول بادشاہ بنے بیٹھے ہوئے ہیں، اور اسی بادشاہت میں انہوں نے میڈیا اور ہیلتھ رپورٹرز کو قابو میں رکھنے کے لیے ایک بڑے میڈیا ہاؤس کے ہیلتھ رپورٹر کو 2.5 کروڑ روپے ادویہ کی سپلائی کرنے کا ٹھیکہ دے دیا ہے۔ اب آپ خود ہی فیصلہ کر لیں، ہوتی خبر تو شہر میں سوتا ہی کیوں کوئی، شب خون کا ہے فیصلہ شیطان کیے ہوئے، شہروں میں لوگ پھینک رہے ہیں بچا ہوا، فاقوں پہ فاقہ گاؤں میں دہقا کیے ہوئے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔
پاکستان زندہ باد، عوام و افواج پاکستان پائندہ باد۔